حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہا میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، جس کو امام اہل سنت اعلی حضرت کہتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہیں۔ حدیث سنیے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ ذرا آپ اپنی زبان سے بول سکیں گے کتنے کونے؟ 4۔ اونچی بول سکیں گے ذرا؟ 4 کونے۔ ارشاد فرمایا پہلے کونے پر ابو بکر، دوسرے کونے پر عمر، تیسرے کونے پر عثمان غنی، چوتھے کونے پر مولا علی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے ان صحابہ کی۔ کہا جو ابو بکر سے محبت کرے، عمر سے بغض رکھے، حضرت صدیق اکبر اسے سیراب نہیں کریں گے، پانی نہیں پلائیں گے، اسے اسی عالم میں چھوڑ دیں گے۔ اور جو عمر سے محبت کرے، عثمان غنی سے بغض رکھے، اس کو فاروق اعظم سیراب نہیں کریں گے۔ اور جو عثمان غنی سے محبت رکھے، علی سے بغض رکھے، اس کو عثمان سیراب نہیں کریں گے۔ اور جو علی سے محبت رکھے مگر عثمان سے بغض رکھے، اس کو علی سیراب نہیں کریں گے۔ اب آپ غور کریں، روایت آگے چل رہی ہے، حدیث آگے چل رہی ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن ابو بکر کو پیار کرنے والا عمر سے بغض رکھے، اور عمر سے پیار کرنے والا عثمان سے بغض رکھے، اور عثمان سے پیار کرنے والا علی سے بغض رکھے، اور علی سے پیار کرنے والا عثمان سے بغض رکھے، یہ 4 خلفاء اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے، سیراب نہیں کریں گے، جب اللہ کے عرش کے علاوہ کائنات عالم میں رہنے والے لوگوں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ زبان سوکھ کر کے کانٹا بن چکی ہوگی، زبان پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوگی، حوض کوثر سے یہ پہنچے گا، اور 4 خلفاء ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک کے دشمن کو وہ نہیں پلائیں گے، دوسرے کے دشمن کو نہیں پلائیں گے، تیسرے کے دشمن کو نہیں پلائیں گے، چوتھے کے دشمن کو نہیں پلائیں گے۔ 4 کونوں پر تو یہ اصحاب ہوں گے۔ بتائیے شدت پیاس میں جاؤ گے کہاں؟ کدھر جاؤ گے؟ کس کا دامن پکڑو کے جا کر کے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر آ کے ارشاد فرمایا جس نے ابو بکر کی محبت کی، جس نے ابو بکر سے محبت کی، اس نے دین متین کو قائم کر دیا۔ اللہ اکبر، واہ شان صدیق اکبر، تیرا کیا کہنا ہے؟ صدیق سے محبت کرنے والے نے دین متین کو قائم کر دیا، اور جس نے عمر سے محبت کی وہ ایمان والوں میں لکھا گیا۔ آواز اونچی چاہیے ذرا، سبحان اللہ کی آواز اونچی بولیں گے آپ تو محبت میں اضافہ ہوگا، اور ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر جو ہم کر رہے ہیں وہ ان کی روح بھی راضی ہوگی۔ فرمایا جس نے عمر فاروق اعظم سے محبت کی وہ ایمان والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، فرمایا جس نے عثمان سے محبت کی وہ نور مبین سے منور کر دیا جائے گا۔ اللہ، فرمایا جس نے ان تمام، جس نے حضرت علی سے محبت کی بھلائی کے کام کرنے والا لکھا جائے گا، بھلائی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ بھلائی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب سنیے ذرا، ارشاد فرمایا جس نے ان تمام کے متعلق اچھا عقیدہ رکھا
وہی مومن ہے، اللہ وہی بندہ مومن ہے۔ اب مومن ہونے کا معیار نبی پاک نے بیان کیا۔ مومن ہونے کی جو علامت ہے، ابو بکر کی محبت، حضرت عمر کی محبت، عثمان غنی کی محبت اور مولا کائنات کی محبت، یہ ایمان والوں کی صفت ہے اور ایمان والے ہونے کی علامت ہے، اور ان کی محبت دل میں رکھنے والے کو کہا گیا ہے کہ یہ مومن ہے۔ اب وہ مومن کہلا کر ان مومنوں کو بھونکے۔ میں نے کبھی بھی ممبر پر بیٹھ کر گالی گلوچ نہیں کی، کبھی بھی ممبر پر بیٹھ کر گالی گلوچ نہیں کی۔ گالی گلوچ تو وہ کرے جس کے پاس دلائل نہیں، گولی تو وہ چلائے جس کے پاس دلیل نہیں، دھمکائے تو وہ جس کے پاس دلیل نہیں، اور جس کے پاس قرآن حدیث کی دلیل ہو اسے گالیاں دینے کی حاجت نہیں ہوتی، اسے گالیاں دینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہم تو دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان صحابہ کو اچھا تصور کرے، ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے۔ سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا پچھلے دنوں میں۔ 10 محرم الحرام گزرا، تاریخ 73 سال کی تاریخ بتاتی ہے، کبھی پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی اس قدر گستاخیاں منظر عام پر نہیں آئیں جو 2020 کے اندر محرم میں آئیں۔ پوری دنیا کے اہل عقیدہ لوگ، اہل اسلام سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ تو خیر الگ سے میٹر ہے، یہ الگ سے بات ہے کہ اسلام آباد میں بھونکنے والے پھر ملک چھوڑ کر کہاں گئے؟ ابو بکر تانا و تشنی کا شکار کرنے والے لوگ پھر ملک چھوڑ کر کے کہاں گئے؟ یہ سوشل میڈیا کیا، الیکٹرانکس میڈیا کیا، پرنٹ میڈیا کیا، دیگر ذرائع ابلاغ کیا، وہ کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس کو منظر عام پر لایا گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لایا گیا اس بات کو تو سوشل میڈیا نے تو اس کو منظر عام پہ لایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تو منظر عام پر یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔